لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیدہ نفیسہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت حسن انور بن زید ابلج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت مکۃ المکرمہ میں 145 ہجری کو ہوئی اور وصال قاہرہ مصر میں رمضان 208 ہجری کو فرمایا۔ مزار محلہ درب الصبا قاہرہ قدیم میں دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ آپ حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے علمی استفادہ کیا اور احادیث بھی روایت کی۔ جی ہاں، رمضان میں چونکہ آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کے وصال کے مہینے میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ وقت کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان علمی روحانی شخصیت، لاکھوں شافعیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم الشان شخصیت نے حضرت سیدہ نفیسہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علمی استفادہ کیا تھا، یعنی کچھ سیکھا تھا، علم حاصل کیا تھا۔ غور کیجئے، اتنی بڑی شخصیت جب علم حاصل کرے حضرت سیدہ نفیسہ صغریٰ سے تو آپ ان کی عظمت و شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے کیا شان ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ باتیں سیر اعلام النبلاء جلد 8 صفحہ 426، نور الابصار کے صفحہ 207 تا 209 اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیت ہیں۔ آئیے مزید تفصیلات ان کے تعلق سے جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ، حضرت سیدتنا نفیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑ پوتی جبکہ امام حسن کے پوتے حضرت حسن انور بن زید کی بیٹی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مکۃ المکرمہ میں 145 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھیں۔ آپ کا مبارک نکاح حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا ہے۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم اور ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے۔ یعنی ان کا جو نکاح ہوا تھا یہ حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر صادق یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا اسحاق سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ گویا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بہو ہیں۔ غور کیجئے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہو ہونا اپنے آپ میں ایک عظیم الشان معاملہ ہے۔ ان سے جو آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم اور ایک بیٹا قاسم پیدا ہوئے، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پوتے ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر کی طرف چلی گئی تھیں۔ عبادت و ریاضت آپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نمازیں پڑھتی۔ نیز آپ نے 30 حج کیے تھے۔ غور کیجئے، 30 حج کرنے کی سعادت ان کو حاصل تھی۔ آپ کی بھتیجی کا قول ہے کہ میں نے اپنی پھپھی جان حضرت نفیسہ کی 40 سال خدمت کی، اس عرصے میں کبھی ان کو رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے 40 سال تک ان کی خدمت کی، کبھی 40 سال کے عرصے میں میں ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی مسلسل راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے ان سے عرض کی کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا کیسے آرام کروں جبکہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں، یعنی موت ہے، حساب و کتاب ہے، قبر ہے، حشر ہے، یہ دشوار منزلیں میری آرام کو چھین لی ہیں، جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ سیدہ نفیسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کھاتی تھیں؟ جواب دیا وہ 3 روز میں بس 1 لقمہ کھا لیا کرتی تھی۔ 3 دن کے بعد صرف 1 لقمہ کھانا یہ آپ کے کھانے کا معمول تھا۔ غور کیجئے کہ 3 دن تک فاقہ سے رہنے کے بعد اس کے بعد بھی ٹوٹ نہیں پڑتے تھے، صرف 1 لقمہ پر ہی صبر کرتے تھے، تب جا کر اللہ کی اتنی عبادت بھی کرتے تھے۔
غور کیجئے کیا شان ہے سیدہ نفیسہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رجب کو بیمار ہو گئیں اور رمضان شریف کے مہینے تک بیمار رہیں، یعنی رجب، شعبان، رمضان بیمار رہی۔ رمضان میں جب مرض بڑھا، آپ کی بیماری بڑھی، تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آج روزہ توڑ دیں، طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، تو آپ روزہ توڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال سے میں یہ دعا کر رہی تھی کہ جب موت آئے اس وقت میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے تو میں روزہ کیوں توڑوں؟ غور کیجئے، سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب رمضان کے دنوں میں سخت بیمار تھیں، کسی نے کہا روزہ توڑ دیجئے، بیمار ہیں، تو آپ کا جواب تھا 30 سال سے دعا کر رہی ہوں کہ جب میری موت آئے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب وہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے، یعنی میں روزے کی حالت میں ہوں اور امید کرتی ہوں کہ میری وہ دعا قبول ہوئی ہوگی اور روزے کی حالت میں ہی میرا وصال، میرا انتقال ہوگا، اس لیے میں روزہ نہیں توڑوں گی۔ آپ نے روزہ نہیں توڑے، یہ فرما کر سیدہ نفیسہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئیں اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور حالت روزہ میں الحمدللہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا وصال شریف 208 ہجری میں رمضان المبارک کے پر نور مہینے میں مصر میں ہوا۔ آپ کے مزار پر انوار کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا مزار پاک اس علاقے میں اسی بات سے مشہور ہے کہ آپ کے مزار پاک کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، یعنی جو بھی دعائیں لے کر، آرزویں لے کر، تمنائیں لے کر کے لوگ سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس جاتے ہیں، اللہ کریم اپنی اس ولیہ کے صدقے طفیل ان آنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کی کرامات کے تعلق سے لکھا ہے کہ یوں تو حضرت سیدتنا نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کئی کرامتیں کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں ان میں سے 2 کرامات میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھتیجی کا بیان ہے کہ سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں نمازیں پڑھتی تھی وہیں ایک ٹوکری تھی، جب وہ کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ چیز ٹوکری میں خود بخود مل جاتی تھی۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کریم کی مخلوق ان کی کیسی ہو جاتی ہے، یا جو خدا کے ہو جاتے ہیں، خدا کریم ان کے خواہشات کو، ان کی آرزوؤں تمناؤں کو کیسے پوری فرماتا ہے، اس کا ایک عظیم الشان مظاہرہ دیکھیے۔ حضرت سیدہ نفیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خادمہ کہتی ہیں کہ جب آپ تو نمازیں پڑھتی رہتی تھی، عبادت کرتے رہتے تھے، آپ کو کسی بھی چیز کی خواہش ہوتی، آپ کے پاس ایک ٹوکری ہوا کرتی تھی اور اس ٹوکری میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے آپ کی خواہش کی چیز الحمدللہ موجود ہوتی تھی۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی تھی، ایسی چیزیں، یعنی جو چیز مل ہی نہیں سکتی، اس علاقے میں موجود نہیں ہے، وہم و گمان میں یعنی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی چیزیں الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہوتی تھی۔ آپ کہتی تھی خادمہ کہ میں نہیں جانتی کہ کون لاتا تھا، لاتا کون تھا، چھوڑ کے کون جاتا تھا، چیزیں آتی کیسی تھی یہ نہیں پتا، بس چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ ایک بار میں نے ان سے حیرت کا اظہار کیا، آپ کی خادمہ نے ایک بار حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کے پاس یہ آتی کہاں سے ہیں؟ تو فرمانے لگی زینب، خادمہ کا نام زینب تھا، فرمانے لگی زینب جو اللہ پاک پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ جو اللہ کریم پر سچا توکل کرتا ہے، یقینی طور پر ایمان و یقین جیسا بھروسہ اللہ کریم پر کرتا ہے، تو اللہ کریم الحمدللہ ان کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ دنیا ان کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے ان کی خواہشات پوری ہوتی ہے، کہاں سے ان کی آرزویں پوری ہوتی ہے، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایک کرامت تو آپ کی یہ ہے۔ دوسری کرامت آپ کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو، کسی شخص کو کوئی سخت حاجت، کوئی سخت ضرورت درپیش ہو، تو اسے چاہیے کہ نذر مانے، منت مانے کہ اگر میرا کام بن گیا تو سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا۔ کسی کو کوئی بھی پریشانی ہو، آج دنیا ہے، لوگ پریشان حال ہیں، جس کو جو پریشانی ہو، تمنا ہو، آرزویں ہو، دعائیں قبول کرانے کا معاملہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ان کو منت ماننی چاہیے کہ اگر میری منت پوری ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی، میرا کام پورا ہو گیا، تو میں سیدہ نفیسہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا۔
ان کا یہ منت ماننا انشاءاللہ اس شخص کا جیسا بھی مشکل مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. الحمدللہ یہ ساری باتیں نور الابصار اور سیر اعلام النبوہ نامی کتابوں سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے. بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں سیدہ نفیسہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اہل بیت اطہار کی عظیم الشان شخصیت ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہو ہیں، اور الحمدللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کی الحمدللہ اولاد میں سے ہیں. غور کیجئے کیا شان ہے اس شخصیت کی. اللہ کریم ان کے قبر انور پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.